صدف کی ماں مانگنے والی ہے بلال عبداللہ سے معافی۔ صدف کی اتنی بدتمیزیوں کے باوجود بلال عبداللہ دینے والا ہے صدف کا ساتھ اور کرنے والا ہے عمار کا برا حشر۔ سن میرے دل کا نیکسٹ ایپیسوڈ کافی انٹرسٹنگ ہونے والا ہے، کیونکہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح صدف کی ماں جو ہے وہ بلال عبداللہ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہوگی اور اس سے معافی مانگے گی۔ ایسی نوبت کیوں آئی؟ کیونکہ صدف نے بلال عبداللہ کے ساتھ بے تحاشا بدتمیزی کی تھی۔ بلال عبداللہ نے پوچھا تھا کہ تمہاری پرسنل لائف میں کیا چل رہا ہے، میں سب کچھ جانتا ہوں۔ وہاں پہ صدف نے بلال عبداللہ سے بولا تھا کہ آپ ہماری پرسنل لائف میں انٹرفیئر نہیں کر سکتے۔ جب ان تمام باتوں کا بلال عبداللہ نے زاویار کو بتایا تو زاویار ساری باتیں اپنی ماں کو بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ آج بجو نے بہت زیادہ بدتمیزی کی ہے بلال عبداللہ کے ساتھ۔ آخر یہ چاہتی کیا ہے، یہ انہیں اتنا ذلیل کیوں کرتی ہیں؟ وہ ایک اچھی انسان ہے۔ وہاں پہ صدف کی ماں کو بے تحاشا غصہ آنے والا ہے اور وہ صدف سے پوچھے گی تم نے بلال عبداللہ کے ساتھ بدتمیزی کی تو کی کیوں؟ کیا تم نہیں جانتی کہ وہ ہماری زندگی میں اس وقت فرشتہ بن کر آیا تھا جب سب نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا تھا؟ اس نے زاویار کی زندگی بچائی تھی۔ آخر تم اس کو کس چیز کا غصہ دکھاتی ہو، کس چیز کا ایٹیٹیوڈ دکھاتی ہو؟ تم نے تو اسے 8 کروڑ کے بدلے اپنی عزت بھی پیش کر دی تھی۔ اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی وہ انسان تمہاری نظر میں وہ مقام نہیں بنا سکا۔ تم نے اس کے ساتھ بدتمیزی کیوں کی؟ تو زاویار بھی یہی بولے گا کہ وہ اتنے برے انسان نہیں ہے۔ اگر آپ عمار کو چھوڑ کے اپنے ارد گرد دیکھیں تو بہت سے لوگ ہیں جو آپ سے سچی محبت کرتے ہیں۔ تو وہاں پہ صدف کہے گی کہ وہ ہماری پرسنل لائف میں آ رہا تھا اور مجھے کہہ رہا تھا کہ تم دونوں کے لائف میں کیا چل رہا ہے۔ تو پھر صدف کی ماں بولتی ہے کون سی پرسنل لائف؟ ساری دنیا کو تو تم لوگوں نے خبر لگا دی ہے۔ عمار جس کے چکر ہی نہیں ختم ہوتے دانیہ کے گھر سے، وہ وہاں پہ گھومتا رہتا ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے دنیا اندھی ہے، کسی کو نظر نہیں آتا؟ تمہارے آفس میں بھی ہر طرف یہ خبر پھیلی ہوئی ہے۔ تم لوگوں کے رویے وہاں پہ کیا ٹھیک ہیں؟ تو کون سی پرسنل لائف؟ تم لوگوں نے اپنی پرسنل لائف چھوڑا کہاں اس کو پرسنل؟ وہ پرسنل کبھی تھی ہی نہیں۔ جب تم بلال عبداللہ کے پاس گئی تھی زاویار کے لیے تب تمہیں نہیں پتا تھا کہ تمہاری پرسنل لائف ہو، تم اس سے مدد مانگ رہی ہو۔ وہاں پہ صدف جو ہے تھوڑا سا شرمندہ ہوگی اور اسے اپنی غلطی کا احساس ہوگا۔ تو صدف کی ماں کہے گی بلال عبداللہ کو فون ملاؤ اور اسے گھر ملاؤ۔ تو جب بلال عبداللہ زاویار سے ملنے کے لیے گھر آئے گا تو اس کی ماں جو ہے وہ ہاتھ جوڑ کر بلال عبداللہ سے معافی مانگنے والی ہے۔ وہ کہے گی کہ میری بیٹی پریشان ہے، اسے سمجھ نہیں آ رہی وہ کیا کرے، کیونکہ عمار نے اس کے ساتھ بہت ہی برا سلوک کیا ہے اور وہ دانیہ کے گھر روز چکر لگاتا ہے۔ بس میری بیٹی ٹینشن میں تھی اور اس نے تم سے اتنی زیادہ بدتمیزی کر دی، اس کی طرف سے میں تم سے معافی مانگتی ہوں۔ تو وہاں پہ جو بلال عبداللہ کہتا ہے کہ آپ فکر نہ کریں، آپ میری ماں جیسی ہیں اور آپ نے مجھے بیٹا کہا ہے، میں بھرپور کوشش کروں گا کہ صدف کو اس کے حصے کی خوشیاں مل سکیں۔ وہاں پہ وہ بلال عبداللہ سے ایک ریکویسٹ کرے گی کہ بیٹا میں تم سے ایک ریکویسٹ کرتی ہوں کہ عمار کو سمجھاؤ، کوشش کرو کہ ان دونوں کا رشتہ بچ جائے، کیونکہ ہم نے تو بہت کوشش کی، ہم نے جتنی بھی کوشش کی ساری ناکام ہو چکی ہیں۔ وہاں پہ جو بلال عبداللہ کہے گا کہ آپ بے فکر ہیں، مجھے آپ کا اور زاویار کا بہت خیال ہے، تو میں آپ دونوں کی خوشی کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ میں عمار سے بات کرتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ ساری غلط فہمی ختم ہو جائے۔ وہاں پہ صدف جو ہے پیچھے شرمندگی سے کھڑی ہوگی اور بلال عبداللہ کی طرف دیکھے گی نہیں، اور بلال عبداللہ بھی صدف کو اگنور کر کے وہاں سے چلا جائے گا۔ تو صدف جو ہے وہ زیادہ شرمندہ ہوگی اور وہ بھی بلال عبداللہ سے معافی مانگنے کی کوشش کرے گی۔ دوسری طرف ہم دیکھیں گے کہ جو عمار ہے وہ ایسی دلدل میں پھنس چکا ہے جہاں سے نکلنا ناممکن ہے، کیونکہ دانیہ نے اس کے دماغ میں یہ ڈال دیا ہے کہ تم نے اس سے شادی کی تھی اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، ورنہ تمہیں اس سے تو کوئی محبت نہیں تھی۔ محبت تم مجھ سے کرتے ہو عمار، تم اس سے محبت نہیں کرتے۔ جہاں پہ عمار کہتا ہے کہ ہاں مجھے بھی اب یہ لگنا شروع ہو گیا ہے کہ مجھے تم سے ہی محبت تھی، تم سے ہی کہتی ہو۔ اگر اس سے مجھ سے محبت ہوتی تو وہ اس طرح سے مجھے اگنور نہ کرتی، اس طرح سے مجھے ذلیل نہ کرتی اور بلال عبداللہ کے آفس کے بار بار چکر نہ کاٹتی۔ اب تو دیکھو نوبت یہاں تک آ گئی ہے کہ بلال عبداللہ اس کے حق میں بولنا شروع ہو گیا ہے۔ اس نے مجھے اپنے آفس بھی بلایا تھا اور مجھے ڈھیر ساری باتیں سنائی۔ تو وہاں دانیہ کہے گی دیکھا نا، میں تم سے پہلے ہی کہتی تھی کہ بلال عبداللہ صدف سے اور صدف جو ہے بلال عبداللہ سے محبت کرتی ہے، تم بیچ میں آگے تھے، اب صدف تمہیں نکالنے کی کوشش کر رہی ہے۔ وہاں پہ عمار کہے گا کہ میں صدف کو نہیں چھوڑ سکتا ورنہ وہ بلال عبداللہ کے پاس چلے جائے گی۔ تو پھر دانیہ کہے گی تو جانے دو نا اس کو، اپنی زندگی سے اس کو نکالو، ختم کرو، بس
تم نے اس میں سے کوئی حصہ حاصل کرنا تھا اور تم نے کر لیا، تمہیں تمہارے حصے کی محبت مل گئی، اب وہ تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، اس لیے اسے چھوڑ دو۔ تو عمار صدف کو چھوڑنے کا فیصلہ بھی کر سکتا ہے، لیکن بلال عبداللہ جو ہے وہ عمار سے بات کرے گا اور اس سے کہے گا کہ تم تو اس کے لیے مر مٹنے کو تیار تھے، اب ایسا کیا ہو گیا ہے عمار کہ تمہیں صدف پہ یقین نہیں رہا؟ اس نے تمہاری محبت کے لیے مجھے ٹھکرایا تھا، اس نے کہا تھا کہ وہ تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی، لیکن تم نے اپنا گھر برباد کرنے کی ٹھان لی ہے۔ تو میں تمہیں ایک بات بتا دوں، اگر تم نے صدف کے ساتھ کچھ بھی برا کرنے کی کوشش کی تو میں تمہیں روڈ پر لا کر کھڑا کر دوں گا، یہ بالکل مت سوچنا کہ میں تمہارا لحاظ کروں گا، اس لیے میں تمہیں لاسٹ وارننگ دے رہا ہوں کہ صدف کے ساتھ اپنے رشتے کو بہتر کرو۔ اب جو ہے ناظرین، ہمیں جو بلال عبداللہ کا نا بہت غصے والا جو ہے نا وہ چہرہ دیکھنے کو ملے گا، کیونکہ بلال عبداللہ جتنا صبر کرنا تھا وہ کر چکا ہے، اب بلال عبداللہ فل ایٹیٹیوڈ میں نظر آنے والا ہے۔ تو آپ مجھے کمنٹ کر لازمی بتائیے گا کہ اس ڈرامے میں آپ کو بلال عبداللہ کی ایکٹنگ کیسی، ویڈیو آپ کو کیسی لگی، کمنٹ کر لازمی بتائیے گا۔ مجھے دیجیے گا اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔